والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ایک حدیث شریف اصلاح معاشرہ کے قبیل سے پیش خدمت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو حضور نے فرمایا، ابھی وہ شخص باہر تھے، حضور اندر تشریف رکھتے تھے. اس کا نام سنتے ہی حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ کنبے کا برا آدمی ہے، خاندان کا برا آدمی ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ اسے اندر آنے کی اجازت دے دیجئے. جب وہ شخص اندر داخل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے بات چیت کی، حالانکہ اس کے بارے میں حضور نے اس کے آنے سے قبل تو یہ کہا تھا کہ وہ کنبے کا برا آدمی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے اس پر سوال فرمایا کہ آپ نے تو اس کے اندر آنے سے پہلے ایسا ایسا کہا تھا، اور جب وہ اندر آ چکا تو اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا، بڑی نرمی سے بات چیت کی. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، جواب دیا کہ بے شک اللہ کے نزدیک قیامت کے دن لوگوں میں سب سے گھٹیا مرتبہ والا، سب سے نیچے درجے والا وہ ہے کہ جسے لوگ اس کی بدزبانی سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگ اس کی بدزبانی سے بچنے کے لیے اس کا اکرام اور اس کا اعزاز کریں. ایک قول یہ ہے کہ یہ اجازت طلب کرنے والے عیینہ ابن حصن ابن حذیفہ ابن بدر فزاری تھے، اور بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ مشہور صحابی حضرت مسور ابن مخرمہ کا باپ مخرمہ ابن نوفل زہری تھا. ابن حجر نے اس دوسرے قول کو راجح قرار دیا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس اجازت چاہنے والے کے بارے میں یہ فرمانا کہ یہ شخص اپنے خاندان اور قبیلے کا برا آدمی ہے، بطور غیبت کے نہیں تھا، بلکہ حاضرین کی خیر خواہی کے طور پر تھا جو اس آنے والے کے حال سے واقف نہیں تھے. اس لیے کہ بغور اس نقطے کو نوٹس کیا جائے کہ حضور اپنی عادت شریفہ اور اخلاق فاضلہ کی بنا پر اس کے ساتھ بہترین معاملہ کرتے جیسے کہ آپ نے کیا، تو لوگوں کو کہیں آپ کے حسن اخلاق اور بلندی کردار کی وجہ سے دھوکہ نہ ہو جائے اور لوگ عدم واقفیت کی بنا پر اس شخص سے دھوکہ کھا سکتے تھے. اس لیے حضور نے اس کی حیثیت کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا. اس سے معاشرے کے ایک پہلو کی طرف خصوصی طور پر روشنی پڑتی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی شخص کے شر سے، اس کے ضرر سے اور اس کے متعدی نقصان سے جو دوسروں تک بھی پہنچنے کا خطرہ ہو، آگاہ کرنے کے لیے، روشناس اور واقف کرانے کے لیے دوسروں کو متنبہ کیا جائے تو یہ غیبت محرمہ میں شامل نہیں ہے بلکہ غیبت مباحہ میں شامل ہے. ہم کسی ایک مجلس میں باقاعدہ ان مستثنی صورتوں کا ذکر کریں گے کہ جن کی بنیاد پر غیبت کرنا مباح
اور جائز ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے ساتھ شریفانہ برتاؤ کرنا یہ ضروری نہیں کہ حضور اس پر اعتماد کرتے تھے اور وہ آدمی بڑا اچھا ہوتا تھا اس لیے اس کے ساتھ اخلاق عالیہ سے پیش آتے تھے، نہیں، بلکہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سامنے والے آدمی کی طبیعت سے واقف ہوتے تھے، اس کی برائی کو جانتے تھے، پھر بھی اپنے بلندی اخلاق کی بنیاد پر اس سے وقتی طور پر سامنے اس کا اکرام اور اعزاز کر لیا کرتے تھے۔ یہی دھوکہ تو منافقین کو پڑا تھا۔ منافقین نے حضور کے بارے میں جو ایک تبصرہ کیا تھا، جو سورہ توبہ میں آیا کہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کہ نبی کے بارے میں وہ لوگ ادھر ادھر کے تبصرے کرتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور پھر اوپر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی تو کچے کان کے ہیں۔ تو قرآن نے جواب دیا قُلْ هُوَ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے یؤمن باللہ با آیا اور مومنین کے لیے وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان باللہ اور ایمان للمؤمنین دونوں کے درمیان فرق ہے۔ ایمان باللہ یہ تصدیق کرنا، انقیاد، اذعان، یقین کے معنی میں داخل ہے، اور وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ مسلمانوں کی بات کو مان لینا، وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ۔ وہاں علماء کرام نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی، بزرگ آدمی، شریف الطبع شخص کسی کی بات کو مان لے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو سچا جانتا ہے اسی لیے مان رہا ہے، وہ اس کے اوپر یقین رکھتا ہے اس لیے مان رہا ہے، نہیں، بڑوں کی عادت الجھانے کی نہیں ہوتی، وہ جانتے ہوتے ہیں کبھی کہ سامنے والا شخص غلط بیانی سے کام لیتا ہے، لیکن وہ یس اور نو کے جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ معاملے کو جلدی سے نپٹا دینے کے لیے قبول کر کے تسلیم کر لیتے ہیں، جبکہ اندر سے جانتے ہیں کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ یا تو یہ کہیے کہ واقعتاً وہ شخص کھلا ہوا فاسق و فاجر تھا اور ایسے شخص کی برائی کا بیان غیبت میں داخل نہیں ہے۔ اجازت ملنے کے بعد جب وہ اندر حضور کے پاس آیا تو حضور نے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اپنی عادت شریفہ کے مطابق بڑی نرمی اور ملاطفت کے ساتھ اس سے باتیں کی۔ حضرت عائشہ کو بڑا تعجب ہوا کہ آنے سے پہلے حضور نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ بئس ابن العشیرہ، یہ خاندان کا برا آدمی ہے، اور ایسا تعارف کروایا، اور آنے کے بعد نہایت نرمی کے ساتھ باتیں کی۔ انہوں نے اپنے اس خلجان کو حضور کے سامنے پیش کیا تو حضور نے جواب فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ شخص انتہائی برا ہوگا کہ جس کی بے حیائی اور بد کلامی کی بنا پر لوگ اس سے ملنا جلنا ترک کر دیں۔ حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ، میرا بد زبان نہ ہونا تو تم کو معلوم ہی ہے، میں بتکلف بھی بد زبانی نہیں کرتا اور نہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ آگے حدیث میں ابھی ذکر کریں گے، اور نہ میں ان لوگوں میں داخل ہونا چاہتا ہوں کہ لوگ جسے بد زبانی کی بنا پر چھوڑ دیتے ہیں اور وہ عند اللہ مبغوض بن جاتا ہے۔ یہ بات ایک حدیث سے اور زیادہ واضح ہوگی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، بلا شبہ وہ انتہائی برے لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی زبان کے خوف سے ان کی تعظیم کی جائے، یعنی اللہ کے نزدیک وہ لوگ انتہائی برے اور بدبخت ہیں جن کی لوگ تعظیم و تکریم صرف اس لیے کرتے ہوں کہ اگر ایسا نہیں کریں گے
تو وہ گالی گلوچ کریں گے، کسی کیس میں میٹر میں پھنسا دیں گے، کوئی تکلیف پہنچائیں گے بالواسطہ بلا واسطہ۔ فاسق و فاجر مالداروں اور سرداروں کی عام طور پر یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر لوگ ان کی عزت نہ کریں تو گالی گلوچ کرتے ہیں، اور موقع ملنے پر جسمانی، مالی، بالواسطہ بلا واسطہ ایذا بھی پہنچاتے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسانوں کی عزت کا معیار یہ صرف سامنے سے کسی کا اکرام اور اعزاز کر لینا نہیں ہے، اور اس پر دار و مدار نہیں ہے، بلکہ عزت تو حقیقت میں دل سے عزت ہوتی ہے۔ بقول حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ قصص النبیین میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون علیہ اللعنہ کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے بڑی اچھی تعبیر فرماتے ہیں کہ فرعون اپنے تئیں اور اپنے گمان میں یہ سمجھتا تھا کہ ان لہو سلطانا علی الافئدتی کما ان لہو سلطانا علی الالسنتی، اور حضرت نے اس پر لکھا ہے مسکین فرعون۔ عجیب غریب جملہ ہے۔ میں ایک خاص بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ اگر انسان کے برے اور بدمعاش، نالائق، بدتمیز، بے حیا ہونے کے باوجود لوگ اس کا اکرام کرتے ہوں تو اس کو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میری عزت ہے، اور دیکھو لوگ مجھ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھ کو اعزازی اور اکرامی سلام سیلیوٹ مارا جاتا ہے اور مجھ کو جی سر کہا جاتا ہے۔ نہیں، بڑے بڑے سر لوگ صاحب شر ہونے کے باوجود لوگ انہیں سر کہنے پر مجبور ہوتے ہیں، لیکن وہ انگلش والا سر وہاں مراد ہوتا ہے، اردو والا نہیں کہ بسر و چشم ہم آپ کو قبول کرتے ہیں۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو معاشرے میں لوگوں کی ایذا رسانیوں میں پیش ہوتے ہیں، ان کے مظالم سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کے مظالم سے بچنے کے لیے ہی، دفع شر کے لیے، دفع ضرر کے لیے ان کی فحش کلامی، بدگوئی اور فحش کاری، یا کہیں وہ کسی میٹر میں پھنسا نہ دے، اس لیے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے بارے میں خود ہی رائے قائم کرنا چاہیے۔ عزت تو وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتی ہو، عزت تو وہ ہوتی ہے جو سامنے اور پیچھے دونوں اعتبار سے برابر کی ہو۔ عزت خیالی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ عزت حقیقی چیز کا نام ہے۔ اثر عزت الگ ہے اور عزت الگ ہے۔ ایک نقطہ ذہن میں آیا، عزت ایک الگ چیز ہے اور اثر عزت الگ چیز ہے۔ یہ بحث مفسرین نے بہت اچھی چھیڑی ہے، اس کی طرف بھی توجہ دلاتا چلوں۔ بنی اسرائیل کے باب میں پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 7 کی آیت نمبر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ بنی اسرائیل پر، اس زمانے میں کہیے یہود اور اسرائیل پر، ذلت اور مسکنت کو تھوپ دیا گیا ہے۔ وہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ان پر ذلت تھوپ دی گئی، ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر پر اکونومیکلی، سوشیلی، سائنٹیفکلی اور پولیٹیکلی اور ہر اعتبار سے یہی اسرائیل حکمرانی کر رہا ہے اور اسی کا نام چل رہا ہے ہر جگہ۔ وہاں مفسرین کے جواب کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک ہوتی ہے عزت اور ایک ہوتی ہے اثر عزت۔ ان کو خام خیالی پلاؤ کے اعتبار سے عزت تو حاصل ہے، لیکن اثر عزت ان کو حاصل نہیں ہے۔ اثر عزت کس کو کہتے ہیں؟ اثر عزت سلطان علی الافئدہ کو کہتے ہیں، دلوں پر حکومت ہو۔ وہ دلوں پر حکومت موسیٰ علیہ السلام نے کر لی تھی فرعون کے جادوگروں پر۔ فرعون کے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو دیکھ کر فرعون کی اجازت کے بغیر سر بسجود ہو گئے تھے اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے تھے۔
اس وقت فرعون کا بھرم ٹوٹا تھا اور اس نے یہ کہا تھا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم. اصل میں قبل ان آذن لکم والا ٹکڑا بتاتا ہے کہ اس کو یہ بھرم تھا کہ یہ لوگ میری اجازت کے بغیر کوئی تصرف اور اپنا کوئی اختیار استعمال نہیں کر سکتے. لیکن اس وقت اسے پتا چلا کہ عزت کسے کہتے ہیں اور اثر عزت کسے کہتے ہیں. اس سے میں اپنے سامعین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمیں ایسا شخص نہیں بننا چاہیے کہ ہمارے ضرر، ہمارے شر، ہماری فحش کلامی اور بدگوئی اور بدکاری کے ڈر سے لوگ ہماری عزت کریں. نہیں، ہمیں تو ایسا بننا چاہیے کہ لوگ ہمارے خدمتیں، ہمارے اچھے کام، ہمارے آثار حسنہ کو یاد کر کر کے ہماری عزت غیبوبتاً اور حضوراً دونوں اعتبار سے کرتے ہوں. لوگوں کے دلوں پر بھی ہماری حکومت ہو، لوگ دل سے ہمارے لیے دعائیں دیتے ہوں اور ہمیں ایسی پاک، صاف، پاکیزہ، نفع بخش زندگی گزارنی چاہیے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دفع ضرر کے لیے اگر کبھی کسی کی عزت کرنی پڑ جائے تو یہ منافقت اور نفاق میں داخل نہیں ہے. معاشرے کی اصلاح کے خاص پہلو کی طرف بھی اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر کبھی کسی صاحب شر، بدماش آدمی کی عزت و اکرام اس کے ضرر و شر سے بچنے کے لیے کرنا پڑ جائے تاکہ آئندہ چل کر ہماری عزت داؤ پر نہ لگے، ہمیں ناجائز طور پر خطرے میں نہ ڈالا جائے، تو کسی کے ضرر اور شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کر دی جائے تو یہ کوئی نفاق میں داخل نہیں ہے. اس لیے کہ کتے کو بھونکنے سے دور رکھنے کے لیے اور اس کی آواز سے بچنے کے لیے اگر اس کو 2 روٹی کے ٹکڑے ڈالے جائیں تو یہ کوئی کتے کا اکرام و اعزاز نہیں ہے، وہ خود ہی انسان کو سمجھ لینا چاہیے. ایک اور حدیث پیش خدمت ہے اصلاح معاشرے کے اعتبار سے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسی شفقت، کیسا معاملہ، کیسی محبت اور ان کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ فرماتے تھے. سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کسی آدمی کو کہ اس نے لقمہ بنایا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کو، یعنی حضور سے چپکے چپکے بات چیت کی ہو، پھر حضور نے اپنے سر مبارک کو ہٹا لیا ہو، جب تک کہ وہ آدمی خود ہی اپنے سر کو نہ ہٹا لے. اور میں نے نہیں دیکھا کہ کسی آدمی کو اس طرح کہ اس آدمی نے حضور کے دستے مبارک کو پکڑا ہو تو حضور نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑ دیا ہو جب تک کہ وہ آدمی خود ہی حضور کے دستے مبارک کو نہ چھوڑ دے. یعنی سرگوشی اور راز کی بات کہنے کے لیے اگر کوئی شخص اپنے منہ کو حضور کے کان کے قریب لے گیا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے اپنے سر مبارک کو ہٹا لیا ہو، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنتے رہتے تھے یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لے اور خود ہی اپنے سر کو ہٹا لے. ایسے ہی مصافحہ وغیرہ یا کسی ضرورت کی بنا پر اگر کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑا تو کبھی حضور نے اپنے دست مبارک کے چھڑانے میں پہل نہیں کی، بلکہ جب تک پکڑنے والا خود سے اپنے ہاتھ کو حضور کے دست مبارک سے جدا نہ کر لیتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے ہاتھ کو پکڑے رہتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنی محبت کا سکہ جمائیں اور اس پر یہ تأثر دیں کہ میں تمہاری بات سن کر اکتا نہیں گیا ہوں، بلکہ میں پورا انٹرسٹ فل ہو کر، دلچسپی لے کر تمہاری بات سنتا ہوں. سردار کا، بڑے آدمی کا، ذمہ دار کا یہی رویہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹوں کی بات کو دلچسپی لے کر سنے، ان کو اپنی پوری بات اپنے سامنے کہہ لینے دے. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کی بات کو سننے ہی نہ پائے یا
وہ اس کی بات کو دلچسپی سے نہ سنے. اسی طرح تو انسان سلطان علی الافئدہ حاصل کرتا ہے، جو اس سے پہلے والی حدیث میں ذکر کیا. دلوں پر حکومت حاصل کرنے کے لیے یہی طریقے تو وہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے آدمی لوگوں کے دلوں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عجیب و غریب خلق عظیم پر فائز تھے. حضور کسی کے ساتھ بھی کبھی فحش کلامی، فحش روئی، فحش انداز اختیار نہیں کرتے تھے. حضور ہر ایک کے ساتھ خندہ روئی کے ساتھ ملتے، نرمی کے ساتھ باتیں کرتے. تالیف قلب کا حضور ہر وقت خیال فرماتے، اور ہمیشہ اس کا احساس رہتا کہ کوئی شخص شان رسالت اور دربار رسالت سے کوئی غلط پیغام لے کر نہ جائے، بلکہ وہ اسلام کے باب میں ایک اچھا گمان لے کر جائے تاکہ پھر وہ اسلام کی طرف مائل ہو سکے. اب ہم ایک اور بات اصلاح معاشرے کے لیے جو مرکزی صفت ہے، مرکزی اور بنیادی اخلاق ہے، جس کو حیا کہا جاتا ہے، جس کو شرم کہا جاتا ہے، اس کی بحث چھیڑتے ہیں. حیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، بلکہ کتابوں میں آیا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تمہارے اندر سے شرم رخصت ہو جائے تو پھر تمہاری طبیعت ایسی ہو جائے گی کہ تم جو چاہو گے کرنے لگو گے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی. حیا، شرم، یہ بہت بڑا بنیادی اخلاقی پہلو ہے جو اللہ پاک انسان کے اندر ودیعت فرماتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الایمان بضع و70 شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کئی ایک اعمال کے بجا لینے کا نام ہے. ان میں اعلیٰ طریقہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، اور راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی ایمان میں شامل. اور آگے فرمایا سب سے نچلا درجہ یہ ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے. حیا اس انفعالی کیفیت، ایموشنلی کیفیت کا نام ہے جو انسان کے دل پر طاری ہوتی ہے اور آدمی کو ہر ایسی بات اور ایسے کام کے کرنے سے روک دیتی ہے جو شرعن اور فن اور طبعن مذموم اور برا ہو. میں پھر سے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب انسان کے اندر حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، تو پھر وہ انسان کو ہر ایسی بات اور ہر ایسے فعل کے کرنے سے روک دیتی ہے جو فعل اور جو بات شرعن اور فن اور طبعن مذموم اور بری ہو، اور جس کے ارتکاب سے دل کے اندر انقباض پیدا ہوتا ہے. دیکھو بہت سے کام شرعن برے ہوتے ہیں، شریعت ان کو برے کہتی ہے. بہت سے کام سماج کے اعتبار سے برے ہوتے ہیں، عرف انسانی میں، سماج انسانی میں، بشرطے کہ وہ سماج انسانی شریعت کے تقاضوں کو لے کر چلتا ہو، تو شرعن بھی بہت سی چیزیں بری مانی جاتی ہیں اور بہت سی چیزیں عرفن بھی بری مانی جاتی ہیں. اور عرف کو بھی شریعت نے ایک بڑا دخل دیا ہے، بلکہ العرف قاضٍ علی القیاس، عرف کو شریعت نے مانا ہے، عرف کا خیال کیا ہے. سماج کے تقاضوں کو بشرطے کہ وہ شریعت کی نصوص سے متصادم نہ ہوں اس کا پورا خیال فرمایا ہے. تو آدمی کو ہر چیز یہ کہہ کر ٹال نہیں دینی چاہیے کہ شریعت میں اس کو کہاں حرام کہا گیا ہے. نہیں، اگر انسانی سماج میں بھی وہ بری چیز ہو تو اس کو بھی نہیں کرنی چاہیے. اور بہت سی چیزیں طبعاً مذموم ہوتی ہے اور ان کے کرنے سے طبیعت میں ایک قسم کا انقباض محسوس ہوتا ہے. بعض علماء نے بہت اچھی بات لکھی کہ حیا ایک جامع اصطلاح ہے، اس کے اندر کئی ایک چیزیں شامل ہوتی ہیں. احساس ذمہ داری، نمبر 2
اخلاقی اقدار کی پاسداری کا عزم غیر اخلاقی یا غیر محتشم امور سے بچنے کا دلی اور طبعی داعیہ۔ نمبر 4 مروت کے خلاف امور سے طبعی نفرت۔ یہ 4 چیزوں کے مجموعے کا نام حیا ہے۔ میں اس کو پھر سے دہراتا ہوں، حیا میں شامل ہے سب سے پہلے احساس ذمہ داری۔ یہ حیا کا ایک بہت بڑا رکن ہے، احساس ذمہ داری۔ ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہر انسان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ صرف ذمہ دار بنایا نہیں گیا بلکہ اس سے باسپرس بھی ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں آگے تفصیل آئی، باپ ذمہ دار ہوتا ہے، شوہر ذمہ دار ہوتا ہے، بیوی بھی ذمہ دار ہوتی ہے، اور بڑے لوگ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور یہ ذمہ دار صرف آن پیپر عہدے اور منصب کے لیے نہ ہو بلکہ اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو۔ احساس متاع گرامایا ہے جو انسان کو خدمات انجام دینے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ احساس کے ملکے کے پیدا ہو جانے سے انسان باقیمت، باصفت، زبردست قسم کی شان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ احساس نہ ہو تو آدمی کوڑی کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے احساس ذمہ داری بنیادی امر ہے۔ دوسری چیز جو حیا میں شامل ہے وہ یہ اخلاقی اقدار کی پاسداری کا عزم، یعنی جتنی اخلاقی قدریں ہیں، اخلاقیات کے جو شعبے ہیں، ان کا ہر وقت خیال رکھنا، ان کی نگہداشت اور ان کی پاسداری کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ اور نمبر 3 پر غیر اخلاقی یا غیر محتشم امور سے بچنے کا دلی اور طبعی داعیہ۔ طبیعت ہی ایسی بن جائے کہ غیر اخلاقی کام نہ ہو، غیر محتشم امور سے کلی طور پر گریز ہو، مروت کے خلاف امور سے طبعی نفرت ہو جائے جو چوتھے نمبر پر ہے۔ یہ چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں تو کہا جائے گا کہ انسان کے اندر حیا آئی ہے، اور جب حیا آ جاتی ہے تو حدیث شریف میں فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا پوری کی پوری خیر ہے۔ اب حیا سے متعلق بہت ساری باتیں ہم انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم کو باحیا بنائے، شرم کا پاس اور لحاظ رکھنے کی ہر وقت توفیق نصیب فرمائے، تاکہ اس شرم سے انسان اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کا ارتکاب اور اس کی طبیعت سے صدور ہو سکے۔ سب سے بڑی شرم تو یہی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے شرماتا رہے کہ اللہ پاک کی اتنی ساری نعمتوں کے باوجود میں کس طریقے سے چل رہا ہوں۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ دنیا میں اگر کوئی آپ کا محسن ہو اور اس نے آپ کے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہوں، اگر آپ اس کے سامنے سے گزریں اور اس کی طبیعت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوں تو آپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یہی شرم ہے جس کا نام حیا ہے۔ تو پھر دنیا میں تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے فرمانوں کا، اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کا خیال رکھتے ہوئے ہماری طبیعت کا جھک جانا شریعت کے سامنے اس مجموعے کا نام حیا ہے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔